ٹائم کافی ہو گیا، 3 گھنٹے ہونے والے ہیں. ہاں بھائی فلوسیپین صاحب. مفتی صاحب سلام. وعلیکم السلام. جی بھائی. مفتی صاحب آپ نے میرے کو اتنا دیر ویٹ کروا دیا، میں صرف مائک اپنا ایڈجسٹ کر رہا تھا. آپ کو تو پہلے لے لیا تھا، اور ہاں لے لیا تھا، تو آپ کو ہمیں اپنی آواز واپس آ رہی تھی. میں کہا چلو ہاں پھر اسی لیے تو آپ سے میں نے کہا کہ مفتی صاحب 10 سیکنڈ ویٹ کر لیجیے. خیر آپ نے کہا چلیے، 1 اس کے منٹ بعد آپ میرے کو نیکسٹ لے لیتے ہیں، آپ اس کے بعد میرے کو نیکسٹ لے لیتے ہیں، اس کے بعد 10 لوگ آ کے چلے گئے. خیر چلیے، میں اس پہ کہتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، پر ٹھیک ہے میں اس کو فضل کیا آپ کے ساتھ، عدل نہیں کیا. چلو ٹھیک ہے، معاف کر دیا میں نے جی آپ جی کو اس کے لیے. جی جی. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو سٹون والی جو پرابلم ہے، یہ میرے حساب سے یہ حالانکہ اس کو ہلکے سے لیتے ہیں جتنے بھی اپولوجسٹ ہیں، پر یہ پرابلمٹک ہے. آپ یہ والی پرابلم لے کر آئے تھے یا کچھ اور پرابلم لے کر آئے تھے؟ نہیں، میرے ذہن میں بہت ساری تھی شروع سے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون سی والی تو جو سب سے پہلے والی تھی نا اس پہ بات کریں. جو سب سے پہلے والی تو وہ پھر آدم حوا والی تھی، پر میں ابھی اس پہ بریک لگا دی کہ اس سے اور زیادہ بہتر مل گئی میرے کو. رائٹ، اچھا اس سے بہت بہتر مل گئی. ٹھیک ہے، اوکے. ٹھیک ہے، چلو اگر آپ کہیں کون سی جو شارٹ کوئی سی بھی کر لیں بھائی، چلو بہتر والی کر لیں، بدتر والی کر لیں، آپ کی میں مرضی. گزارش کروں گا نیکسٹ ٹائم جب آؤں تو آپ میرے کو تھوڑا پہلے لے لیں، تاکہ پھر اس ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ ہلکے سے بات کر کے چل جاؤں، کیونکہ ہماری گفتگو ہوتی تھوڑی لمبی ہی ہوتی ہے. رائٹ، تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ کا، تو پھر میں کون سی لے کے آؤں. پھر یہ ہے، میں ایک کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے دلیل پیش کی تھی وہ آدم اور حوا والی، کہ اس کیا شخص تھا، میرے کو نام نہیں معلوم، جس نے آپ سے سوال پوچھا کہ کیا اگر کوئی ایسی سچویشن آئے تو انسسٹ والی سچویشن اس نے سوال پوچھا تھا، آپ نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ یہ مفروضہ جو ہے یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے مفروضہ جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے، اس کی کیا دلیل؟ کون سا مفروضہ؟ کہ اس نے کہا تھا کہ سارے انسان ختم ہو جائیں، ایک ماں اور بیٹا رہ گئے. ہاں، یعنی یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے، ہاں، کہ جس میں سارے انسان ختم ہو جائیں اور صرف ماں اور بیٹا رہے اور دوبارہ انسانی زندگی شروع ہو. کیا یہ ہائپوتھیٹیکلی جو سچویشن آپ نے تصور کی ہے یا 1-8% اس کا آپ نے کہا کہ یہ امپاسبل ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ امپاسبل نہیں، وہ امپاسبل لاجیکلی میں نے نہیں کہا، بلکہ فرام دا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو، چونکہ وہ بندہ ریلیجن میں بلیو کرتا ہے. نہیں، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی کیوں امپاسبل ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں انسانیت کو دوبارہ نہیں شروع ہونا ہے. ایسا رول کہاں سے آیا؟ یہ رول قرآن نے دیا ہے، اس دنیا میں انسانیت دوبارہ نہیں. کہاں لکھا ہے؟ کون سی آیت میں ہے کہ یہ دنیا میں اگر دور رہے تو آگے نہیں بڑھیں گے، یا بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے؟ یہ کہاں سے؟ اگر ساری انسانیت، اگر دنیا، قرآن کے ہر دوسرے صفحے پر، کیا ہر پہلے صفحے پر، ہر ایک صفحے پر قیامت کا تذکرہ ہے، اور یہ ہے کہ اس دنیا کو جب ڈسٹروائے کر دیا جائے گا تو قیامت قائم ہوگی، اور وہ قیامت اس دنیا میں ہونے والی نہیں ہے، تو اس دنیا میں تو انسانیت نہیں ہوگی نا. پر یہ کیسے طے ہوگا کہ کب قیامت ہوگی؟ یہ مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ قیامت کب ہوگی؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا. بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ جو 2 بچے ہیں ان کو پتا ہے کہ نہیں قیامت ہوگی یا نہیں؟ یہ بھی ایک آپ کا اس لیے مفروضہ ہے کہ جب، اچھا میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو. ہاں، یہ جو انسان 2 بچے ہیں، سنیے 2 بچے ہیں، سوری سر، چلو مان لیے تھوڑی دیر کے لیے، کیا ان 2 میں سے کسی ایک کے اوپر وحی آئے گی؟ اگر خدا کے پاس فری ول ہے تو آ بھی سکتی ہے. وہ تو ہمیں پتا ہے آ بھی سکتی ہے، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ خدا نے جو کیا اعلان کیا، قرآن کے مطابق چلنا ہے تو اس پہ چلے نا. قرآن کے مطابق اگر چلنا ہے، چونکہ میں ایک مسلمان سے بات کر رہا ہوں تھا اس وقت، تو ظاہر ہے کہ میں اسلامک ورلڈ ویو کے اعتبار سے بات کروں گا. اب اسلامک ورلڈ ویو پر ہی آپ کو اعتراض ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے اوپر وحی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں، وہ تو قرآن کے مطابق ہے، پر کیا اللہ قرآن کے مطابق تو بات ہو رہی نا بھائی. میں نے جو بات کی وہ قرآن کے مطابق کی اس آدمی سے، آپ بھی اسی پر اعتراض کرنے آ رہے ہیں، تو میں تو اسی پر بات کروں گا نا. سوال پوچھتا ہوں، قرآن دیکھو میں دوبارہ آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ ہولڈ آن، ابھی میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں. میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ کیا میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. نہیں سمجھے، ہو سکتا ہے کہ لوگ نہ سمجھے ہوں. میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ کہا کہ حضرت آدم اور حوا کی اولاد میں جو شادیاں ہوئی ہیں آپس میں بہن بھائیوں کو کے درمیان، ایک وقتی ضرورت کے مطابق، تاکہ انسانیت کا کنبہ آگے بڑھے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے حضرت آدم کو حکم ہوا تبھی چلا، نہ ہوتا تو نہ چلتا یہ سلسلہ. اب اگر ہائپوتھیٹیکلی ہم اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ دنیا میں سارے انسان مر جائیں اور ایک ماں اور بیٹا ہی زندہ رہیں، تو کیا ہم وہی اصول دوبارہ لے کر آئیں گے؟ اس اصول کو ری ایکٹیویٹ اور ری انفورس کرنے کے لیے وحی کی ضرورت ہے، اور وہی آئے گی نہیں. ٹھیک ہے، وہ وحی آ چکی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں آئے گی.
کیوں نہیں آئے گی؟ یہ سوال ہے. اسی سے پتا چلا کہ آخری وحی آنے کے بعد اب انسانیت کو جہاں تک پہنچنا تھا، جتنے دن رہنا تھا رہ لی. جب ڈسٹرکشن ہوگا تو سب کا ہوگا، ہر ماں کا ہوگا اور ہر بیٹے کا ہوگا، تاکہ قیامت قائم ہو. قرآن اوپر یا اللہ اوپر؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، بالکل فرق نہیں ہے. اور اسی اصول کے مطابق، کیونکہ یہ انٹرنل کرٹیک کر رہے ہیں نا، تو اسی اصول کے مطابق ان ماں اور بیٹے جو بچے ہیں نا، باہر جا ہی نہیں رہا وہ نہیں آپ جب انٹرنل کرٹیک کریں تو انٹرنل کرٹیک انٹرنل پہ ہی رہا کریں، ایکسٹرنل پہ نہ جایا کریں، یا کہہ دیا کریں میں انٹرنل کرٹیک کر. یہ جو آپ نے کہا نا قرآن اوپر کہ اللہ اوپر، یہ ایکسٹرنل کرٹیک ہے، یہ انٹرنل نہیں ہے بھائی. انٹرنلی کرٹیک ہے کیا نہیں؟ اس پہ تو فلاسفہ نے خود کرٹیک کیا ہے. ان کو تو ہم نے کب کا دفنا دیا، آپ کہاں کے زندہ ہو کر آ گئے. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ یہ جو ہے اللہ کے پاس فری ول نہیں رہی اور وہ آپ چینج نہیں کر سکتا اپنے؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس نے فری ول کی بنیاد پر طے کیا ہو کہ آخری وحی میں نے بھیج دی ہے، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی ڈکلیریشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. خدا نے کہا نا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ آخری وحی ہے، اور اس کے ڈکلیریشن میں تبدیلی نہیں ہوتی. جو کہ تبدیلی کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کوئی غلطی یا لا علمی رہ گئی ہوگی. خدا اگر سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اس کے پاس مکمل علم ہے. تبدیلی کرنے کا مطلب یہ ہے ڈکلیریشنز کے اندر کہ خدا کے اندر عیب ہے. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہے تو وہ تبدیلی کیوں کرے گا؟ نہیں، پھر تو یہ ناسخ منسوخ والا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تبدیلی ہوئی ہے اس میں. نہیں، یہ کس نے کہہ دیا؟ ناسخ اور منسوخ وہ اللہ تعالیٰ کی تبدیلی نہیں ہے، وہ آپ کے اور میرے لیے تبدیلی ہے. نہیں، وہی ہے. کوئی چیز جو ہے یا دیکھو، اب آپ یہاں سے وہاں جمپ کر کے چلے گئے، جبکہ دو الگ الگ ٹاپک ہیں. اسی کے لیے بہتر دو الگ الگ ٹاپک ہیں، اور ناسخ اور منسوخ کے اوپر جو لاسٹ اسٹریم ہوئی تھی، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کی ہے. آپ نے بھی کیا ابھی یہ بات کیوں کہی کہ قرآن اوپر کہ اللہ اوپر؟ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہے آپ کہہ نہیں سکتے کہ قرآن اوپر یا اللہ اوپر. ہم نے تو نہیں کہا، تو آپ پوچھ رہے تھے مجھ سے. میں آپ کو بتاؤں گا کیوں. کیونکہ بھائی ہم نے نہیں کہا، یہ آپ کہہ رہے تھے. قرآن از encompassed by Allah or not. بھائی ہم نے نہیں کہا قرآن اوپر، یا آپ نے بولا. آپ نے کیوں بولا؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، یہی تو پوچھ رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہم نے نہ تو یہ کہا اللہ اوپر، نہ یہ کہا قرآن اوپر. ہم نے کہا دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. خدا اللہ جو ہے وہ اس کی ذات کا نام ہے، اور قرآن یہ خدا کی صفت ہے. کلام اللہ خدا کی صفت ہے. قرآن کیا ایٹرنل ہے؟ بالکل. اچھا، تو نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر وہ ایٹرنل ہے، تو اس میں جو چینجز ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. وہ سارے کے سارے جو لکھے ہوئے ہیں، کس میں ناسخ منسوخ جو ہے وہ نہیں ہوں گے. تو ناسخ اور منسوخ ہونے کا مطلب یہ کہاں سے ہوا کہ وہ ایٹرنل نہیں ہے؟ منسوخ ہونے کا مطلب معدوم ہونا کہاں ہے؟ وہ ٹائم پہ نہیں چینج ہوا ہے نا. ویٹ، منسوخ ہونے کا مطلب معدوم ہونا تو نہیں ہے نا. معدوم ہونا سمجھتے ہیں؟ بالکل، بتائیے. نہیں، آپ سمجھتے ہیں. آپ نے کہا بالکل بتائیے. بالکل کا مطلب سمجھتے ہیں، بتائیے کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں. نہیں، بالکل آپ بتائیے. بتا رہا ہوں، بول رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں معدوم ہونے کا مطلب؟ نہیں، معدوم ہونے کا مطلب ہے پیرش ہونا. تو منسوخ ہونے کا مطلب پیرش ہونا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. تو جب یہ بات ہو گئی تو خدا کا کلام ایٹرنل ہے، اور ایٹرنیٹی میں جو بھی چیز ہوگی وہ پیرش نہیں ہوگی. اگر ہم کسی آیت کو منسوخ مانتے ہیں تو ہم اس کو پیرش نہیں مانتے. چینج کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، لیکن وہ کلام ابھی بھی کلام ہے. اس کی ایٹرنیٹی میں اور اس کے خدا کے صفت ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. ناسخ جو ہوئے ہیں وہ ناسخ نہیں ہوئے ہیں. ناسخ نہیں، منسوخ جو ہیں، سوری. ہاں، منسوخ کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے اب اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ اپلیکیبل نہیں ہے. لیکن کیا وہ خدا کا کلام نہیں رہے؟ یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ وہ ابھی بھی خدا کا کلام ہے. چلیے، اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اپنی ول پہ کوئی کنٹرول اس کا یہ مطلب نہیں ہے. جو مطلب آپ کہہ رہے ہیں اس کا وہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ ایٹرنل ہے کہ نہیں. اس کو مان لیا آپ نے؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو کیوں پرابلم ہے اس میں. کیونکہ جو اللہ نے ایٹرنیٹی سے ول کر دیا ہے، اب اس کو وہ چینج نہیں کر سکتا. رائٹ؟ یہ آپ سے کس نے بولا؟ اس نے خود یہ اعلان کر دیا کہ وہ چینج نہیں کرے گا. لا تبدیل لکلمات کیا ہوتی ہے؟ وہ چینج نہیں کرے. وہ چینج نہیں کرے گا چونکہ چینج کرنے کے لیے کسی نہ کسی، یعنی کسی چیز کو بدلنے کے لیے، اور وہ بھی اپنی ذات کی وجہ سے، کہ بھئی یا تو انسان بدلتا ہے کم علمی کی وجہ سے، یا اب کوئی زیادہ بہتر بات سمجھ میں آ گئی. تو جو ذات ہر چیز کو جاننے والی ہو، کہ جس کا علم ہر چیز کو محیط ہو، اس کو تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ تبدیل کرے. نہیں، تو پھر تبدیلی کی وجہ نہیں ہے، تو پھر تو اس کو یہ یونیورس بھی کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تبدیلی تو تب ہوگی جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. رائٹ؟
تو پھر اسی پہ بات کر لیا کریں ہمیشہ کہ یونیورس کیوں کریٹ کیا, ادھر ادھر کی بات کرنے کی ضرورت نہیں. میں بتا رہا ہوں نا کیونکہ فری ول والی پریشانی جو ہے نا اس میں مفتی صاحب, وہ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں بھیا, آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے اللہ جانتا ہے بہتر, لیکن ہمارے سامنے دو چار کی طرح بات بالکل واضح ہے کہ جو ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے اس کو کسی بھی چیز کو تبدیل کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے علم کل کی وجہ سے, علم کلی کی وجہ سے یہ اعلان کر دیا کہ اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور ناسخ اور منسوخ کا کانسیپٹ یہاں اس لیے اپلائی نہیں ہوتا کہ جو آیت منسوخ ہو گئی وہ بھی کلام اللہ ہے. ہاں نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ایک بار طے ہو گئی, لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن اوپر یا اللہ اوپر. نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ ایک چیز طے ہو گئی ہے جو کہ لکھی ہوئی ہے کسی اس میں خدا کے علم میں, وہ لکھی خدا کے علم میں جو طے ہے, علم میں ہے, چلیے علم میں ہے. اب وہ اگر چینج نہیں کر سکتا تو وہ فورس ٹو ایکٹ آن دیٹ وے ہو گیا, یعنی کہ وہ باؤنڈ ٹو ایکٹ ان سرٹن وے. اپنی یہ آپ جو ہے یہ آپ فیلیشس اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ وہ چینج کر سکتا ہے یا چینج نہیں کر سکتا. چونکہ آپ یہ میں اگر کہوں کہ وہ چینج نہیں کر سکتا, اوکے, تو پھر اس کا مطلب اس کو قدرت نہیں ہے. وہ چینج کر سکتا ہے, اچھا جی, اس کا مطلب اس کو علم نہیں ہے. یہ فلیشس اسٹیٹمنٹ ہے. جو قادر کل ہے, یعنی جو مختار کل ہے, جو اومنی پوٹنٹ ہے, اور جو اومنیسینٹ ہے, اور جو ہر چیز کو جانتا ہے, ان دونوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو دونوں کے درمیان کبھی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا. واٹ یو ٹرائنگ ٹو ڈو, آپ دونوں کے درمیان کانٹرڈکشن ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہی فلیشس اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں مفتی صاحب, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ہی اگر آپ صفت لے کے چلیں گے ایک نہیں لینی نا, تو بھی پریشانی ہوتی ہے. جیسے آپ اس میں ہم تو دونوں لے کے چلیں گے نا, ایک نہیں لے کے چلیں گے. جیسے آپ صفات ایڈ کرتے جائیں گے تو پریشانیاں اور بڑھتی جائیں گی. کسی کو کوئی پریشانی نہیں بڑھتی بھائی, ہمیں ہمارے سامنے اور دو چار کی طرح واضح ہو جاتا ہے, چونکہ الحمدللہ ورلڈ ویو بالکل ٹھیک ہے. ابھی تک میں آپ کا آبجیکشن ہے کیا, وہی سامنے نہیں آیا. نہیں, میں نے آپ کو آبجیکشن بالکل کلیئر کر دیا. اگر آپ یہ کہیں گے, کیونکہ آپ جو بھی روٹ لیں گے وہاں پہ پریشانیاں ہی پریشانیاں, آپ یہ کہیں گے ابھی تک مجھے صرف اتنا پتا لگ رہا ہے کہ پریشانی ہے کوئی, وہ کیا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا, کوئی نہ کوئی ہے پریشانی. آپ مجھے بولنے دیں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا. جی, آپ اگر یہ کہیں گے کہ یہ قرآن اٹرنل ہے اور اٹرنیٹی سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ایک لا آ گیا ہے یہ چینج نہیں ہوگا, تو یہی لا اس سمے بھی ایکٹ ہونا چاہیے جب آدم کی تخلیق ہوئی ہے, رائٹ, یا پھر ٹھیک ہے اس ٹائم تو نہیں تھا, اس ٹائم تو دوسرا لا تھا, رائٹ. اس کے بعد اب لا چینج ہو گیا, اب لا اٹرنل ہو گیا ہے, رائٹ, پر وہ اٹرنیٹی سے ہے. تو اب پریشانی آ گئی کہ نہیں, اٹرنلی یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت آدم کے یہاں ایسا ہوگا, اور اٹرنلی یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم کے بعد ایسا نہیں ہوگا. تو میں چینج کہاں ہے؟ ایسا تو نہیں, اٹرنیٹی کے لیے کوئی ٹائم لائن تو نہیں ہے نا کہ 10 لاکھ سال پہلے جو اٹرنل کلام تھا اس میں تو لکھا ہوا تھا کہ آدم کے یہاں ایسا ہوگا. 5 لاکھ پہلے جو اٹرنل کلام تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ ٹائم ریفرنس کے ساتھ اٹرنیٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ فلسفی آپ کو مبارک ہو. اٹرنل کا مطلب اٹرنل ہوتا ہے, اس کو آپ ٹائم سے جج نہیں کرتے. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ کی یہی ٹیک ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے پاس فری ول نہیں رہی, کیونکہ وہ وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے یا جو اس کے علم میں ہے. اگر فری ول کو اگر آپ اس کی فری ول کو اٹرنل نہیں مانتے, ہولڈ آن, اگر آپ اس کی فری ول کو اٹرنل نہیں مانتے تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اس کے پاس فری ول نہیں رہی. اگر اس کا کلام بھی اٹرنل, اس کی قدرت بھی اٹرنل, اس کا ارادہ اور اس کی فری ول بھی اٹرنل, تو اب ایک دوسرے کو کینسل نہیں کر سکتا بھائی, کیونکہ سب انٹرنل ہے. تو اس میں تو پریشانی اور بڑھ جائے گی. اگر فری ول کو بھی آپ انٹرنل مان لیں گے تو اس میں تو اور بڑی پریشانی ہوگی. فری ول اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو ٹائم کے ساتھ جوڑ کر چلتے ہیں, اس لیے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. مفتی صاحب یہاں پہ ٹائم کی ہم خدا کی ذات اور صفات کو ٹائم کے ساتھ جوڑتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ وہ ٹائم لیس ہے. جب وہ ٹائم لیس ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہ 0% ہوتی, نہ 1% ہوتی, نہ کبھی بڑھتی. الحمدللہ ٹینشن ہی نہیں ہے. مفتی صاحب ٹائم لیس یا ٹائم کی بات ہو ہی نہیں رہی یہاں پہ, اسی کی بات ہو رہی ہے. اٹرنل اسی کو کہتے ہیں جس کو آپ ٹائم سے ناپ نہیں سکتے. اٹرنل وہی ہے. ایگزیکٹلی, مطلب وہ اس کے لیے ہم الفاظ نہیں استعمال کر سکتے ہیں, پر فار دا ٹائمنگ میں استعمال کر لیتا ہوں ہمیشہ سے ہے, رائٹ, ہمیشہ سے. اب یہ ہمیشہ بھی غلط ہے کیونکہ ہمیشہ کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ٹائم کے تعلق سے ہی ہوتا ہے, رائٹ. پر فرض کر لیجیے ہماری گفتگو نہیں تو بریک ڈاؤن ہو جائے گی یہاں پہ, پر وہ اگر ہمیشہ سے ہے تو وہ ول جو ہے وہ اپنی ول سے تو نہیں لی ہے اس نے بیسیکلی, رائٹ. خدا کی ول خدا سے انڈیپینڈنٹ ہے. خدا وہ ول نہیں کر سکتا جو اس کی پہلے سے ول ہے, رائٹ. کتنے پہلے سے؟ اٹرنیٹی سے. ابھی تو آپ نے کہا پہلے سے, رائٹ, کوئی اٹرنیٹی سے ہے نا. خدا اٹرنل ہے نا. ہاں وہی اٹرنیٹی سے, ول بھی اٹرنل ہے. خدا کی ول جو ہے خدا کی ول سے نہیں آئی ہے بیسیکلی, رائٹ. خدا کی ول سے نہیں آئی ہے, تو پھر جو خدا کی ول ہے وہ اٹرنل نہیں ہوئی, جبکہ ہم تو مان رہے ہیں کہ خدا کی ول اٹرنل ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں, خدا کی ول سے نہیں آئی ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے جو الگ سے ایگزسٹ کرتی ہے. اٹس این ایکسٹرنل تھنگ ٹو
صفت کا اپنا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا, وہ قائم بالذات یعنی خدا کے ساتھ قائم ہوتی ہے, خدا کی ذات کے ساتھ صفت قائم ہوتی ہے, صفت کا اپنا انڈیپینڈنٹ وجود نہیں ہے. وہ کرسچینٹی والے مانتے ہیں یا ہندو مانتے ہیں. اچھا تو پھر اس میں دوسری پرابلم آ جاتی ہے, پھر اس میں یوتھیفروس ڈائلیما آ جاتی ہے, رائٹ, کہ کیا نہیں آتا, اس کو میں نے کئی مرتبہ حل کر دیا ہے, آپ نے اس کا جواب بھی دیا تھا. اس کا میں نے جواب بھی دیا ہے, حالانکہ وہ واحد قسم کا جواب ہے, اس لیے میں نے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا, میں تو اس کو حل کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, چلے میں آپ سے کسی دن اس بات پہ ڈیبیٹ کر لوں گا, ٹھیک ہے, آپ جب چاہیں. چلیں, فائدہ ہو رہا ہے اب انشاءاللہ. میری بات کلیئر ہو گئی ہے, تمام صفات ایٹرنل ہے, خدا کی ذات ایٹرنل ہے. جو چیز ایٹرنل ہوتی ہے آپ اس کو ٹائم نہیں ڈال سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ خدا نے اگر کوئی چیز ڈکلیئر کر دی تو آگے چل کر وہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا, ورنہ اس کے پاس فری ول نہیں ہے. چونکہ آگے چل کر تبدیلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ارادہ ایٹرنل نہیں, جبکہ اس کا ارادہ ایٹرنل ہے, تو نہ آگے چل کر نہ پیچھے چل کر. یہ الفاظ ہی غلط ہے خدا کے لیے. پھر مفتی صاحب یہاں پھر پریشانی آ جائے گی کہ کیا کوئی پریشانی نہیں آئی ہے, کیا ارادہ اس کی ول کے اوپر ہے, اس کی ول اس کے ارادے کے اوپر ہے. ول اور ارادہ دونوں ایک دوسرے کا ترجمہ ہے, بائی دا وے, ٹھیک ہے. چلے کیا بول رہا ہے. چلے جی ٹھیک ہے. تو بھائی ایسا ہے, بس اب ختم کرتے ہیں. 3 گھنٹے 12 منٹ ہو گئے اور اب ہم تھک بھی گئے ہیں گفتگو کرتے کرتے. ہمارے فلوسیپین صاحب جیسے حضرات جو وہ ذہن پہ زیادہ زور ڈلوا دیتے ہیں, اپنے بھی ڈالتے ہیں خوب, ہم بھی سمجھ میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو خیر ایری ویز, تو اگلے ہفتے انشاءاللہ سنڈے کو ملاقات ہوگی آپ حضرات سے. ایک آپ لوگوں کو یہ التزام کرنا پڑے گا اگلی سٹریم سے پہلے کہ آپ شروع سے آئیں گے, شروع سے آپ سٹریم میں شامل ہوں گے, چونکہ میں ایک اہم پروجیکٹ کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں, اور اس کا تعلق ہم میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ ہے, یعنی مسلمان کے ساتھ ہے. یعنی کا مطلب یہ نہ ہے کوئی یہ کہے گا اچھا غیر مسلم تو انسان ہی نہیں ہے. نہیں, ہم غیر مسلم کو بھی انسان مانتے ہیں. میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ تمام انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, عفواً تمام مسلمانوں کے لیے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں, وہ مغربی ممالک میں رہتے ہوں کہ مشرقی ممالک میں رہتے ہوں, یہ ایک اہم پروجیکٹ ہے. اور میں چاہوں گا کہ یہ پروجیکٹ آپ کے سامنے آئے اور اس کو آپ دیکھیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کریں اور دعا بھی کریں انشاءاللہ تعالی, اور اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے, تو شروع سے رہیں اور وہ اسٹریم کو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ اس کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے باذن اللہ تعالی. تو پوری اسٹریم اسی موضوع پر نہیں ہوگی, لیکن آدھے پون گھنٹے کی گفتگو اس پر ہوگی, اور اس کے بعد پھر اپنا جو نارمل ہمارا گفتگو کا سلسلہ ہے وہ ہوگا. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ السلام. ارے آپ کو اتنی دیر سے میں نے بلایا, آپ خاموشی رہے. خیریت سے ہیں؟ جی شیخ الحمدللہ. آپ تو میں نے کہا شاید آپ آ تو گئے لیکن مائک وائک نہیں چل رہا ہوگا. میں نے آپ کو سلام بھی کیا, آپ کا استقبال بھی کیا, آپ کی طرف سے جواب نہیں آیا. اچھا, کوئی پرابلم ہو گیا تھا. تو شیخ میرا ایک سوال تھا, اس لیے میں جڑا تھا. جی سوال یہ ہے, ایک کرسچن آدمی کا سورہ بقرہ, سورہ آل عمران کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے جو کل قیامت کے دن سورہ بقرہ, سورہ آل عمران مجسم ہو کر وہ آئیں گے, شفاعت کریں گے. جی سورہ ابن ماجہ کے اندر جو موجود ہے, نے ایک انسان کی شکل لے کر آئیں گے. تو اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر قرآن تو اللہ کے کلام ہے, یہ تو مخلوق نہیں ہے. کلام لفظی کی صورت مثالیہ ہے. جی کلام لفظی کی صورت مثالیہ ہے. اچھا, سمجھ میں آیا؟ کلام لفظی, خدا کی جو صفت ہے وہ کلام نفسی ہے, اور کلام لفظی جس کو میں اور آپ ریسائٹ کر رہے ہیں یہ کلام لفظی ہے, اس کی صورت مثالیہ کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. اچھا, تو قرآن کریم کا جو کلام ہے یہ تو مخلوق نہیں ہے, لیکن اس کا جو ریسائٹ کر رہا ہوں یہ مخلوق ہے. جو میرا ریسائٹیشن ہے نا, لفظی بالقرآن مخلوق, میں جو ریسائٹ کر رہا ہوں, میری زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں وہ مخلوق ہے. جی, لیکن حدیث کے اندر تو ہے جو بقرہ اور آل عمران وہ پرندہ بدل کے صورت میں آئیں گے, انسان کے صورت میں آئیں گے. سورہ بقرہ اور آل عمران میں الفاظ بھی تو ہے نا. جی بالکل. تو وہ کلام لفظی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ہی نازل کردہ ہے, لیکن ہے کلام لفظی. کلام نفسی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, کلام لفظی خدا کی صفت نہیں ہے. کلام لفظی مخلوق ہے. امام بخاری کا یہی فیصلہ ہے. جی دیکھا میں نے. جی بالکل. تو کلام لفظی کی صورت مثالیہ کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے.
ओके 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 ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमतुल्लाह कहा तो इसके साथ रिलेट करके वो कहती है तो ईसा अलैहिस्सलाम भी मखलूक नहीं है। भाई अगर उनको इतना पता होता तो फिर क्या क्रिश्चियन रहते। चले ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, इंशाल्लाह फिर करते बात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत